یہ کلام میرے بہت پیارے رؤف بھائی کا حکم، قصیدہ بردہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو سناؤں۔ رؤف بھائی آپ کے لیے اگر دیکھ رہے ہیں تو قبول فرمائیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میری بہنیں میرے ساتھ پڑھیں گی نا؟ نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین۔ کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا، حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھ دیں سارے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال
کسر رہی تھی میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا مدد محمد کہا مدد محمد تو بھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ اور میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہیں مال و زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا نہیں مال و زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारा ये बहुत ही इस वक्त मुबारक वक्त सहरी के दस्तरखान पर हम अपने उलमाए किराम के साथ, और मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बग़ैर फ़ौरन ही, क्योंकि वक्त इस वक्त थोड़ा कम होता है, इन हज़रात गिरामी से सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा। हज़रत पहले गर्देजी साहब से पूछूँगा, हज़रत यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुरान और सुन्नत में तरतीब वार बताइए कि हमारे मालिक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है जिस पर ख़र्च किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ये ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल जलालहू ने कुरान हकीम में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात की है। जहाँ अल्लाह जल जलालहू ने अपनी इबादत की बात की है कि मेरी इबादत करो या नमाज कायम करो, तो वहाँ अल्लाह जल जलालहू ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात की है मुख्तलिफ़ नामों से, कभी ज़कात से, कभी सदक़े के अल्फाज व कलिमात से। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने सदक़े के या खैरात के या ज़कात के मसारिफ़ भी बताए हैं। ज़कात के तो मशहूर मसारिफ़ हैं कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम। तो इस तरीके से कुरान हकीम ने बयान फरमाया है कि फ़ुक़रा है, मसाकीन हैं, इब्न सबील है, और वो ग़ुलाम जिसको मुकातब कहते हैं उसकी आज़ादी के लिए मदद करना है। तो ये 8 मसारिफ़ हैं जो कुरान हकीम ने बयान फरमाए हैं। अब इसके अलावा दूसरे सदक़ात भी हैं, तो उस सदक़ात में भी तरजीह जो है वो अगर आप देखेंगे तो वात ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, कि ज़विल क़ुरबा जो हैं उनका हक़ है, उनको मुक़द्दम रखा जाए। उनको मुक़द्दम रखने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे मुस्तहिक़ लोग जो हैं उनको न दिया जाए, बल्कि तरजीह जो है वो आपकी ये होनी चाहिए। और फ़ारसी में भी एक मुहावरा है, हमारी ज़ुबान में भी मुंतकिल हो के आया है कि पहले ख़ैश फिर दुर्वेश, कि पहले अपना आदमी जो मोहताज है उसकी मदद की जाए और फिर इसके बाद दूसरे की मदद की जाए, क्योंकि वो 2 वजह से ज़्यादा हक़दार है। आपके एक करीब है वो रिश्तेदारी के लिहाज से भी, और दूसरा वो आपके करीब है कि आपके क़ुर्ब में रहता भी है। तो इसलिए 2 वजह उसकी तरजीह की होती हैं। तो कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने इस बात को तरजीह दी कि जो अपने करीब के लोग हैं उनको सदका दिया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात की, तो एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा ये बाग है मदीना मुनव्वरा में, तो ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप जिसको चाहें इनायत फरमा दें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से इरशाद फरमाया कि ये आप अपने करीबी अज़ीज़ जो हैं, ज़विल क़ुरबा जो हैं, उनको दे दें ताकि वो इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। करीबी रिश्तेदार, जी करीबी लोग, यानी करीबी रिश्तेदारों में हज़रत कौन कौन हुए? करीबी लोग जो होते हैं, एक तो जो ज़कात होती है खून के रिश्ते वाले और फ़ुरू को नहीं दी जा सकती, ठीक, दाएं बाएं जो है वो दी जा सकती है। तो ऐसे जितने लोग होते हैं, और सदक़ात में तो फिर उमूम होता है कि वो आप जिसको चाहें दें वो दे सकते हैं। तो इसलिए जब कोई आदमी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा है तो वो उसमें किसी को भी दे सकता है, लेकिन तरजीह जो है कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद के हिसाब से वो ज़विल क़ुरबा है। अच्छा हज़रत, अल्लाह की राह में क्या सिर्फ माल खर्च करना ही फ़र्ज़ है या सही जगह पर खर्च करना ही ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है और रेलेवेंट भी है कि ख़र्च करना ज़रूरी है या सही मसरफ़ में ख़र्च करना ज़रूरी है। तो ख़र्च करना भी ज़रूरी है और सही मसरफ़ में ख़र्च करना भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़कात के एतबार से देखें तो साहिब निसाब चाहे मर्द हो चाहे ख़ातून हो, अगर साहिब निसाब है तो साल में एक मरतबा 2.5 यानी 2.5% अपने माल में से निकालेगा। और जिस तरीके से तरतीब हज़रत ने बताई है, इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। इसमें मुअल्लफ़ति क़ुलूब जो है वो उसका हुक्म मनसूख़ है, बाकी अपनी जगह मौजूद हैं। ये जो 2.5% आप कह रहे हैं ये तो फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, ठीक है, ठीक है। अब ये तरतीब भी आपको अर्ज़ कर दी कि यहाँ लगाएंगे तो ये सही जगह होगी। बाकी अगर आप अपना माल वैसे ही खर्च करना चाहते हैं
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں جو شرعی فقیر ہے اس کو بھی محروم نہیں رکھا ٹھیک کہ بھئی جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو وہ اپنا مال چاہے وہ 1 روپیہ نکالنا چاہے وہ نکالے، اس کا ثواب بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ایک دو گے تو اس کی بارگاہ سے 700 گنا کا اجر پاؤ گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب وہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر بھی ترجیح دی جائے گی رشتہ داروں کو۔ اگر رشتہ داروں میں آپ کو کاٹ رہا ہوں صاحب، مجھے افضل الصدقہ بتائیں کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ میں اگر دینا چاہوں، میں چاہتا ہوں میرا صدقہ اللہ کے ہاں بہترین طریقے سے قبول ہو، تو کس کو کروں؟ دیکھیں سب سے افضل صدقہ ایک تو یہ کہ کیا چیز دینی چاہیے، جس چیز کو ضرورت مند کو ضرورت ہے تو وہ چیز اس وقت صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسے کھانے کی ضرورت ہے وہ افضل، اسے پینے کی ضرورت وہ افضل، اسے پہننے کی ضرورت وہ افضل، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بالکل اسے دیا جا سکتا ہے۔ دوسری میں اہم بات کروں گا کہ بعض اوقات رشتہ داروں میں جب ہم دیتے ہیں تو کسی رشتہ دار نے ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی بات کر دی، یہ تو ایسا ہے یہ ویسا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ہم رک جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اپنے رشتہ دار کی مدد فرماتے تھے، لیکن وہ پیٹھ پیچھے بہت برا بھلا کہتا تھا، آپ نے روکا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ اولو القربہ کے لیے آپ اپنا مال نہ روکیں، وہ کچھ بھی کہے وہ گناہگار ہے لیکن آپ ثواب سے محروم نہ رہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بڑی جزائے خیر دے، بہت بہت قیمتی بات۔ تقیبہ یہ بتائیں کہ اگر تو میرے مال کا حقدار میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ذی القربہ ہیں، تو جو دور کے رشتہ دار ہوئے، کیا میرے سسرال والے بھی میرے ان رشتہ داروں میں آئیں گے؟ کیونکہ ان پر بھی خرچ کرنا میری بیوی کی توقع ہوگی کہ میں ان پر بھی خرچ کروں۔ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے سلسلے میں بہت واضح حکم ہے اور کیا خوبصورت آیت ہے۔ پیغمبر اکرم سے لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم کتنا خرچ کریں، ہمیں آپ بتائیے، 100 درہم ہو، 1000 درہم ہو، 5000 درہم ہو۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، کیا دیں، انفاق کریں۔ تو جواب کے اندر جو آیت نازل ہوئی وہ عجیب، اس کے اندر نقطہ ہے، انسان اگر سوال کرتا ہے کسی سے تو جواب اسی کے مطابق دینا چاہیے، لیکن یہاں پر اس کے مطابق جواب نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چیز تم پوچھ رہے ہو اس سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز کوئی اور ہے۔ عجیب، اس لیے جواب یہ آیا کہ قل ما انفقتم من خیر، تم جو کچھ دینا چاہتے ہو دے دو، لیکن فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، لیکن جو ترتیب ہم بتا رہے ہیں اس ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے دو۔ سب سے پہلے والدین کو دیا جائے، والدین کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کو دیا جائے، پھر فی سبیل اللہ دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے، غربا کو دیا جائے۔ تو یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے یہ مستحب صدقے کے بارے میں ہے، ورنہ واجب صدقے کے بارے میں تو جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کی زکوٰۃ کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنس، اور خمس کے اندر سہم امام اور سہم سادات جو انسان کو نکالنا ہے وہ اپنے مقام پر ہے۔ لیکن جہاں مستحب صدقے کی باری آ جائے تو گھر والوں کو سب سے پہلے یاد رکھا جائے، ان کے وسعت رزق کے لیے کام کیا جائے، اور پھر باقی رشتہ داروں اور یتیم۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ ذرا سبجیکٹ تھوڑا سا تفصیل چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ ابھی اذان کے بعد جب علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے تو میرے عزیز دوستوں اس پر ہم تھوڑی سی بات ضرور کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ رب العزت نے چاہا تو بہت نفع ہوگا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فوراً اذان فجر۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں